کی شکست کا باعث یہ بھی بنے گا کہ وہ بادشاہت کی لالچ اور طمع میں لڑ رہے ہوں گے۔ ان پر ظلم کرنے والوں کو برا کہو کیونکہ اہل شام میں ابدال ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ عن قریب فتنہ نمودار ہوگا، لوگ اس سے ایسے کندن بن کر نکلیں گے جیسے سونا بھٹی میں کندن بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر پیشین گوئی اسی طرح سچ ہو کر رہے گی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ انہی پیشین گوئیوں میں سے ایک امام مہدی کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں آج ہم ایک بہت ہی بہترین روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ ہم پڑھیں گے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے اور ان کی علامات کیا ہوں گی اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ پہچانا جا سکتا ہے۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عن قریب فتنہ نمودار ہوگا، لوگ اس سے ایسے کندن بن کر نکلیں گے جیسے سونا بھٹی میں کندن بنتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ فتنہ دین اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے والا ہوگا، لوگوں کو دنیا کی طرف راغب کرنے والا ہوگا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے والا ہوگا۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ البتہ جو بچ جائیں گے نا وہ پکے مومن ہوں گے، یعنی جو خالص مال ہوگا وہ نکل آئے گا۔ جیسے کہ ملاوٹ شدہ سونے کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے جو میل کچیل اور جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ نکل جاتی، اور جو خالص سونا ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس فتنے کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بہہ جائیں گے، لیکن خالص جو ایمان والے لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اس سے ایک یہ مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آزمائشیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی، آزمائش اتنی بڑی آ جائے گی کہ خالص پکے ایمان والے لوگ جو ہیں وہ قائم رہیں گے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھسل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا تم اہل شام کو برا بلا نہ کہو بلکہ ان پر ظلم کرنے والوں کو برا کہو کیونکہ اہل شام میں ابدال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے بارش نازل کرے گا اور ان کو غرق کر دے گا۔ اگر لومڑیوں جیسے مکار لوگ بھی ان سے لڑیں گے تو وہ ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب اس پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اہل شام کو برا بھلا نہ کہو۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اہل شام سے مراد اس وقت کا موجودہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یہ بھی اہل شام کے اندر ہی آتا ہے۔ اور یہ بات بڑی ہی دلچسپ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اہل شام کو برا بھلا نہ کہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل شام کے اوپر حملہ کرنے والے یا اہل شام کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ اتنی مکاری کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم کریں گے، اتنی مکاری کے ساتھ ان کے خلاف سازشیں کریں گے کہ لوگ بجائے ظالم کو برا کہنے کے مظلوم کو برا کہنا شروع کر دیں گے۔ یعنی اور یہ آپ دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ ظالم جو ہے وہ ظلم بھی کرتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ مظلوم کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف نشاندہی کی کہ اہل شام برے نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ برے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ رب العزت اہل شام کی مدد کرے گا، یعنی ان میں ایسے نیکوکار لوگ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اور فرمایا کہ لومڑیوں جیسے چالاک لوگ بھی اگر ان سے مقابلہ کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو بھی غرق کر دے گا اور اہل شام کو ان کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا، اور یہ وقت جو ہے یہ انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ایک شخص کو کم از کم 12,000 اور زیادہ سے زیادہ 15,000 لوگوں میں بھیجے گا۔ یعنی یہ وہ شخص ہیں جنہیں امام مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو فاطمی خاندان میں سے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی قریش خاندان میں سے ہوں گے۔
اور یہ بات بڑی ہی پریشان کن بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کہ اس وقت حالات اتنے گمبھیر ہو جائیں گے اور فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ امام مہدی کا ساتھ دینے والے لوگ آغاز میں، یعنی جب ابتدا ہوگی، تو صرف 12,000 یا 15,000 لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے اوپر جو ہے وہ بیعت کریں گے، اور وہاں سے جو ہے ان کی تحریک جو ہے وہ چلے گی۔ ان کی علامت امت امت ہوگی، یعنی وہ لوگوں کو فرقے میں نہیں بانٹنے گے، وہ فرقہ واریت جو ہے وہ نہیں اس کو فروغ نہیں دیں گے، یا وہ کسی خاص فرقے سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ ایک امت، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک امت کے اوپر جمع کرنے والی جو شخصیت ہوں گی وہ امام مہدی ہوں گی۔ وہ 3 جھنڈوں پر ہوں گے، ان سے 7 جھنڈے والے لڑائی کریں گے۔ ہر جھنڈے والا بادشاہ یہ طمع رکھتا ہوگا کہ وہ اس کو بادشاہت جو ہے وہ اس کو مل جائے، اور یہ جتنے بھی حضرت امام مہدی سے لڑائی کرنے والے ہوں گے یہ شکست کھائیں گے، اور ہاشمی خاندان سے جو شخص ہے وہ غالب آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے ان کی الفت اور محبت اور مودت لوٹا دے گا۔ وہ دجال کے نکلنے تک یوں ہی رہیں گے۔ المستدرک حاکم میں یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے۔ یعنی امام مہدی جو ہے وہ اپنی فوج کو جب ترتیب دیں گے تو 3 جھنڈوں تلے جو ہے وہ ان کی فوج ہوگی، اور ان کے مقابل میں 7 جھنڈے ہوں گے۔ یہ 7 جھنڈے 7 بڑے ممالک بھی ہو سکتے ہیں، یہ 7 ممالک کی افواج بھی ہو سکتی ہے، یا یہ کوئی بڑا الائنس جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا 7 مختلف جگہوں سے حملہ آور ہونے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال امام مہدی کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے اوپر فتح نصیب کریں گے، اور یہ بات بھی وہ اس روایت میں بیان کی گئی ہے کہ وہ 7 کے جو لیڈر ہوں گے وہ یہ چاہیں گے کہ اس فتح کے بعد ساری بادشاہت جو ہے وہ ان کے پاس چلی جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے آپس کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جائے گا، تفریق پیدا ہو جائے گی، جو کہ ان کی ایک شکست کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی یہ ان کی شکست کا باعث یہ بھی بنے گا کہ وہ بادشاہت کی لالچ اور طمع میں لڑ رہے ہوں گے، جبکہ امام مہدی کے ساتھ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ خاص مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی، اور ان کو اللہ رب العزت فتح سے ہمکنار کرے گا، اور فتح کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی لوگ سارے جوق در جوق جو ہیں وہ ان کے اوپر بیعت کریں گے، ان کی ہاتھ کے اوپر، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنے لگیں گے، اور ان کو اپنا لیڈر جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے، حتیٰ کہ پھر دجال کے نکلنے تک امام مہدی ہی کا دورہ رہے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے امام مہدی کا دور قریب آ رہا ہے، فتنے، آزمائشیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس اثناء میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کے ساتھ منسلک رہیں، تاکہ ہم اس دور سے، اس فتنوں کے دور سے خود کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے ہم اس دور کو نہ دیکھیں، کیونکہ کبھی بھی یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ فتنوں کا دور جو ہے وہ آپ دیکھیں یا فتنے کا آپ کا سامنا ہو، لیکن ہم اگر اپنی آنے والی نسلوں کو یہ روایات اور اس طرح کی تمام تر تعلیمات نہیں دے کے جائیں گے تو وہ کل کو کس طرح سے خود کو فتنوں سے محفوظ کر سکیں گے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کس طرح ہونے والا ہے، فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اور بھٹی میں سے گزارا جائے گا، لہذا ثابت قدمی جو ہے وہ تم نے دکھانی ہے، تاکہ نسل در نسل جو ہے یہ پیغامات جو ہے وہ آگے پہنچتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان فتنوں کے دور میں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔